السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین۔ پھر اگر اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی تکذیب کریں، فقل ربکم ذو رحمت واسعہ، آپ ان کو فرما دیجئے کہ تمہارا جو رب ہے وہ بہت وسیع رحمت والا ہے، ولا يرد بأسه، اور اس کا کبھی بھی جو عذاب ہے وہ نہیں ٹلتا، ولا يرد بأسه، اس کا عذاب نہیں پھیرا جاتا یا نہیں ٹلتا، عن القوم المجرمین، مجرموں کی قوم سے۔ آیت نمبر 147 سورۃ الانعام، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے۔ جہاں تک سورۃ الانعام کے عمومی مضامین کا تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ مکی سورت ہے، بنیادی طور پر اس کا موضوع توحید ہے، اور توحید کا اثبات، اس کے لیے دلائل دیے گئے ہیں، شرک کا رد کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مشرکین سے ایک مخاصمہ، یعنی ان کے عقائد کی تردید، ان کی غلطیوں کی نشاندہی، جو قرآن کا مخاصمے کا انداز ہے وہ بھی اس میں ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اور خاص طور پہ یہ جو آیات ہیں، آیت نمبر 136 سے لے کر آیت نمبر 154 تک، جس مقام پر ہم اس وقت ہیں، اس میں مشرکین کی جو مختلف قسم کی خرافات تھیں، جو خود ساختہ ان کی باتیں تھیں، ان کا تذکرہ کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اہل ایمان کو ان سے بچنے کی تلقین بھی کی گئی، اور چند احکام بھی ایسے یہاں پہ فرما دیے گئے ان آیات کے اندر، جن کا تعلق بنیادی طور پر یعنی تورات کے کسی اصول سے تھا، اس ضابطے سے تھا، اس ضابطہ اخلاق سے تھا جو تورات کے اندر پیش کیا گیا تھا، لیکن یہاں مشرکین مکہ کو چونکہ وہ خود ساختہ شریعت بنا رہے تھے ملت ابراہیمی کے نام پر، وہ بہت ساری چیزیں انہوں نے خود سے بنا رکھی تھیں، تو حرام اور حلال کے بہت سارے قوانین انہوں نے بنا رکھے تھے، لہٰذا ایک مضمون اس میں انہی آیات میں جو آگے آئے گا کہ اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو تفصیل کے ساتھ بتا دیجئے کہ حلال حرام وہ نہیں ہے جو تم اپنی مرضی سے بنا رہے ہو، بلکہ حلال حرام وہ ہے جو اللہ نے قرار دیا ہے، اور اللہ نے وہ ضابطہ اخلاق دیا ہے جو تورات میں بھی موجود تھا، قرآن میں بھی ہے، اور ظاہر دین ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین، دین اسلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک وہی دین تھا، اور اسی دینی روایت کو آگے لے کر چلے ہیں، اس کی تکمیل فرمائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لہذا ضابطہ تو وہی تھا۔ لیکن لوگ آپ کی بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے، اور اسی طرح خاص طور پر انہوں نے جن چیزوں کو حرام اور حلال ٹھہرایا تھا سابقہ امتوں کے ریفرنس سے یا پھر کسی تاریخی حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید بھی فرما دی سابقہ آیات میں کہ اگر بنی اسرائیل کے اوپر اگر کوئی چیز حرام تھی تو اس کے حرام ہونے کی وجہ بھی، یعنی حلال جانوروں میں سے کوئی چیز ان کے اوپر حرام تھی جیسا کہ چربی وغیرہ، ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ اصل میں ان کے اپنے کیے کی سزا ان کو ملی تھی، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کیا ہوا تھا، اور تورات کے اندر بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی کیا کہ جب انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے تو تورات کے اندر فلاں چیز حرام تھی، ہماری شریعت میں فلاں چیز حرام ہے، تمہاری شریعت میں یہ چیز ہے، یعنی جب انہوں نے شریعت اسلامیہ پر یہودیوں نے اعتراضات کیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی چیلنج کیا تھا کہ جن چیزوں کو تم حرام کہتے ہو تو ذرا تورات لا کے دکھاؤ، اس کے اندر موجود ہے ان میں کوئی حلال اور حرام کی بات۔ تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وقتی طور پر حرام کی تھیں، اور وہ حرام بھی کی تھیں ان کے اپنے کرتوتوں کے سبب، ان کی سزا کی وجہ سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر یوں بھی فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ، انہوں نے چونکہ ظلم کیا تھا، ان کے اعمال ایسے تھے، لہذا ان کے اوپر بہت ساری چیزیں حرام کر دی گئی تھیں۔ اور یہاں سورۃ الانعام کے اندر اسی بات کو اس طرح سے فرمایا، یعنی مشرکین مکہ اصل میں بڑے جاہل مطلق تھے، اور شرک ہوتا ہی جہالت کے ساتھ، اس کا بڑا جوڑ ہے، شرک اور جہالت ایک ہی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، علم اور شرک ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، جہاں علم آ جاتا ہے وہاں شرک خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ لوگ علماء سمجھتے تھے، مشرکین مکہ یہود مدینہ کو علماء سمجھتے تھے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض اوقات ان کو ڈیلیگیشن بھیجنا پڑا کہ یہ یہود مدینہ کو جا کے بتائیں کہ ہمارے پاس یہ ایک نبی آ کے اس طرح کی باتیں بتاتا ہے، ہم اس کو کیسے جواب دیں، ہم ان کو کیا اس کے دلائل کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس دلائل نہیں ہے۔ اور دلائل مانگنے کے لیے انہوں نے بعض اوقات وہاں ڈیلیگیشن بھی بھیجے، اور وہاں سے وہ یہود مدینہ سے کچھ چیزیں سیکھ کے آئے تاکہ وہ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کریں، اور ایسے سوالات کیے گئے، ان کے جوابات قرآن نے دیے بھی ہیں، ان کے ان اشکالات کا ذکر بھی کیا ہے۔ گویا وہ اس دور میں یہودیوں کو علماء سمجھتے تھے، اور بعض اوقات حلال و حرام کی جو ان کی خود ساختہ شریعت تھی اس کے اندر ان کا حوالہ بھی دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان میں کوئی حلال حرام کی کوئی ایسی بات ہے جس کا تم تذکرہ کرتے ہو، تو یہ تو اللہ نے بطور سزا ان کے اوپر حرام کیا تھا، ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ تو ان کے بغاوت کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یہی بات سچ ہے، تاریخی حقائق وہی ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کی تکذیب کریں، آپ کو نہیں مانتے، آپ کی بات کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، فَقُلْ، تو آپ ان کو فرما دیجئے رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تمہارا رب جو ہے وہ بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، وہ تکذیب کر رہے ہیں اللہ رحمت والا ہے، کیا مطلب ہے؟ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر وہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، مطلب اس کا یہ ہے کہ تکذیب کرنے کے باوجود، اللہ کے نبی کو جھٹلانے کے باوجود، اور اللہ کے قرآن کو جھٹلانے کے باوجود اللہ تمہیں عذاب نہیں دے رہا، یہ اس کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ تم ملیا میٹ ہو جاتے، چاہیے تو یہ تھا کہ تم نے اللہ کی تکذیب کی ہوتی، اللہ کے قرآن کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی تضحیق کی ہوتی، تو اسی وقت تمہارے اوپر آسمان سے بجلی گرتی، یا تم غرق ہو جاتے، کوئی ایسا عذاب آ جاتا کہ تم ملیا میٹ ہو جاتے، چاہیے تو یہ تھا۔ لیکن وہ ذو رحمت واسعہ، وہ بڑی وسیع رحمت والا ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ ایک اللہ کا قانون عدل ہے، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، ایک اللہ کا قانون رحمت ہے۔ قانون عدل کے تحت حق بنتا ہے ان کا کہ ان کو ملیا میٹ کر دیا جائے، اور ان کا حق بنتا ہے کہ ان کے اوپر عذاب آ جائے، لیکن اللہ کا جو قانون رحمت ہے وہ ان کو مہلت دے دیتا ہے۔ ذو رحمت واسعہ، اللہ بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جو ہم پڑھ آئے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر، الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، رحمت عامہ بھی ہے، رحمت خاصہ بھی ہے۔ وہ رحمت خاص جو اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان پر کرے گا یا اہل ایمان پر کرتا ہے، اور ایک رحمت عام ہے جس رحمت سے مستفید ہوتے ہیں کفار بھی اور مسلمان بھی، ساری دنیا، ساری مخلوقات اللہ کی رحمت سے مستفید ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک عام رحمت کیے ہوئے ہے، اسی میں اسی قانون رحمت کے اندر قانون محال یعنی مہلت دینے کا قانون بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے کرتے رہو، کوئی بات نہیں، بالآخر تو پکڑے جاؤ گے۔ اب یہ جو رحمت کا قانون ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عذاب نہیں دے گا، رحمت کا قانون ہے۔ ذو رحمت واسعہ، تکذیب کے باوجود عذاب نہیں آ رہا، اس کی رحمت واسعہ کی وجہ سے نہیں آ رہا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی رحمت واسعہ سے آپ یہ مفہوم لے لیں کہ اب عذاب نہیں آئے گا، یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے۔ وقتی طور پر عذاب نہیں آ رہا، بالآخر تو آئے گا۔ جو مجرم ہے، جس نے گاجریں کھائی ہیں، پیٹ درد تو ہوگا، لیکن جس نے جرم کیا ہے اس کو سزا ملے گی، لیکن کب ملے گی یہ وہ جانتا ہے کب ملے گی۔ میرے اور آپ کے کہنے سے نہیں، حتیٰ کہ انبیاء کے کہنے سے بھی نہیں۔
حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا تھا؟ یونس علیہ السلام نے نینوا والوں پر عذاب ہی کا تو کہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون رحمت کا حوالہ دیا تھا، قانون مہلت کا حوالہ دیا تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے مشورے کے بغیر وعدہ کر لیا تھا کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، اور مسئلہ کیا تھا؟ لیکن اللہ عذاب دیتا تو ہے، لیکن وہ کسی بھی وقت کسی کے کہنے کی وجہ سے یا کسی جلدی میں چاہ کر فوراً عذاب نہیں دیتا۔ ذو رحمت واسعہ، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑا بردبار ہے، وہ ہر چیز ہم سے برداشت نہیں ہوتی وہ برداشت کرتا جاتا ہے۔ وہ شرک کو بھی لوگ شرک کر رہے ہیں وہ برداشت کر رہا ہے، لوگ ظلم کر رہے ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں، لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں وہ برداشت کر رہا ہے، اور جب وہ برداشت کر رہا ہے تو وہ ذو رحمت واسعہ ہونے کی وجہ سے، قل ربکم ذو رحمت واسعہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے کہ تکذیب کے باوجود جو عذاب نہیں آ رہا نا، یہ اللہ کی رحمت واسعہ کی وجہ سے ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ عذاب آنا کوئی نہیں، عذاب آنا ہے، اور جب عذاب آ گیا، جب اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، جب اس کا عذاب آئے گا نا تو پھر وہ ٹلے گا نہیں، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ، اس کا عذاب پھر ٹل نہیں سکتا، پھیرا نہیں جائے گا عن القوم المجرمین، پھر وہ مجرموں کو اپنی لپیٹ میں لے گا اور پھر سارے ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس کی عقوبت کو بھی سامنے رکھیں، اس کی رحمت تو ہے ہی، اور یہ بالکل ایک بڑا یعنی دو ساتھ ساتھ قوانین چلتے ہیں، قانون عدل بھی اور قانون رحمت بھی۔ اب قانون رحمت کی وجہ سے اگر کافروں کو مہلت مل رہی ہے اور مکذبین کو مہلت مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالآخر وہ پکڑے نہیں جائیں گے۔ اللہ نبئ عبادی، اللہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی لہو العذاب الشدید، یعنی میں اللہ غفور الرحیم تو ہے، لیکن جب وہ پکڑتا ہے تو اس کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا تکذیب کے باوجود عذاب نہ آنا، قل ربکم ذو رحمت واسعہ، یہ اللہ کی رحمت واسعہ کی وجہ سے ہے کہ اس نے اس میں تاخیر کر رکھی ہے، مہلت دے رکھی ہے، اور جب وہ پکڑے گا ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین، تو پھر مجرموں سے وہ عذاب ٹالا نہیں جا سکتا، وہ پھرے گا نہیں، وہ ان کے اوپر مکمل ہو کے رہے گا۔ سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ان قریب یہ جو مشرکین ہیں نا، یہ ایک اور بہانہ بھی بنائیں گے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے مقابلے میں، آپ کی دعوت کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی بہانے، ہٹ دھرمیاں، دلائل پیش کرتے رہتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان قریب ایک اور دلیل بھی کہیں گے، اور کہتے تھے سیقول الذین اشرکوا، مشرک یہ بات بھی کہیں گے، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا ولا آباؤنا، نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے۔ اللہ اکبر۔ ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ کیسے شرک کر سکتے تھے؟ اگر اللہ چاہتا تو ہم ہمارے والدین کیسے شرک کر سکتے تھے؟ اگر اللہ چاہتا تو ہم کسی چیز کو خام خواہ حرام کیسے کر سکتے تھے؟ گویا وہ اپنے ہر جرم کو اللہ کی مشیت کی طرف لوٹاتے ہیں کہ اللہ نے چاہا ہے تو ہم یہ کر رہے ہیں، اللہ نے چاہا ہے تو ہم یہ کر رہے ہیں، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم نہیں کر۔ گویا نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو یہ چیزیں پسند تھیں۔ اگر کوئی آدمی چوری کرے اور چوری کر کے کہے کہ اللہ کو منظوری ایسے تھا تو میں نے کر لی، یہی مشرکوں کا حال تھا، اللہ کو منظوری ایسے تھا ہم شرک کر لیا، اللہ کو نہ منظور ہوتا اللہ نہ کرواتا ہم سے۔ یہ وہ بات ہے جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، جبر و قدر والا مسئلہ، اور ہر جگہ پہ یہ ہر پڑھا لکھا، ہر ان پڑھ وہ اس کے بارے میں ضرور بات کرتا ہے اور اس کو بہانہ ضرور بناتا۔ میں تو جی مجبور محض ہوں، میرا کیا ہے جی، مجھے اللہ چاہے تو مجھ سے یہ کروا لے، اللہ چاہے تو نماز پڑھوا لے، اللہ چاہے تو چوری کروا لے۔ کمال ہے۔ اللہ نے، سن لیجئے، میں نے پہلے یہ بات پہلے تفصیل سے ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے اختیار دیا ہے ہر شخص کو، وہ عطائی اختیار ہے، کسی کا ذاتی اختیار نہیں، وقتی اختیار ہے اور برائے امتحان ہے، اور جس قدر اختیار ہے اتنا ہی امتحان ہے۔ جس کو بے اختیار بنایا ہے اس سے وہ امتحان نہیں لیتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اگر کسی کو اس نے اختیار نہیں دیا تو اس سے وہ امتحان بھی نہیں لیتا۔
امتحان اس سے لیتا ہے جس کو اس نے اختیار دیا ہے. کتنا دیا ہے یہ وہ جانتا ہے, کب تک دیا ہے وہ جانتا ہے. کسی بھی وقت آپ کا اختیار ختم ہو سکتا ہے, آپ بے اختیاری اور مجبوری کی کیفیت میں جا سکتے ہیں, لیکن وہ کب اختیار ہوتا ہے اور کب انسان مجبور ہوتا ہے, اس کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ یہاں تک تو میں با اختیار تھا اور یہاں آ کے میرا اختیار ختم ہو گیا, میں مجبور ہو گیا, یہ کیسے پتہ چلے؟ یہ ہمیں پتہ نہیں چل سکتا. اختیار اور بے اختیاری کے درمیان جو حد فاصل ہے بالکل اسی طرح سے ہے جو بیداری اور نیند کے درمیان حد فاصل ہے. آپ ایگزیکٹ نہیں جان سکتے کہ کس وقت آپ سوئے تھے, کتنے بج کے کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ پہ آپ سو گئے, آپ نہیں بتا. آپ اندازہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں وقت تک میں جاگ رہا تھا, اس کے بعد مجھے نیند آ گئی. کب آئی؟ کیونکہ اس کے بعد انسان جب نیند کی کیفیت میں ہوتا ہے تو وہ ایگزیکٹ حد فاصل قائم نہیں کر سکتا اپنی بیداری اور نیند کے درمیان میں. لیکن وہ اللہ جس نے قانون بنایا ہے کہ جو 3 قسم کے لوگ ہیں ان سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے, رفع الاقلام عن 3, اس کو ایگزیکٹ معلوم ہے, جس نے یہ قانون بنایا ہے نا کہ 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے کہ جب آدمی سو جائے, آدمی کا دماغ خراب ہو جائے, مجنون ہو جائے یا بچہ ہو, ان تینوں سے اللہ قلم اٹھا لیتا ہے. وہ ان کا امتحان نہیں ہو رہا ہوتا, بیداری میں امتحان ہو رہا ہے, نیند میں امتحان ختم ہو گیا ہے. تو یہ جو حد فاصل ہے, اگر کسی آدمی نے 12:01 پر کوئی حرکت کی ہو, بیداری کی حالت میں وہ امتحان میں ہے, اور اگر وہ 12:01 پر سو گیا ہو اور وہ نیند کی حالت میں ہے اور وہ اس وقت امتحان میں وہ نہیں ہے, لیکن یہ 12:01 اور 12:01 کے درمیان جو حد فاصل ہے, اس کا احساس اور ادراک ہم نہیں رکھتے, اللہ رکھتا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ کس وقت یہ حالت بیداری میں تھا اور کس وقت یہ حالت نیند میں ہے. نیند کے وقت امتحان نہیں ہے اور بیداری کے وقت امتحان ہے. بعینی ہی جس وقت میں حالت اختیار میں ہوں اس وقت ہمارا امتحان ہے, اور جس وقت ہمارا اختیار ختم ہو جاتا ہے ہمارے امتحان کی حد ختم ہو جاتی ہے. جس اللہ نے یہ نظام بنایا ہے وہ بڑا ہی پریسائزڈ اور ایگزیکٹ اور کریکٹ نظام ہے. کبھی ہو نہیں سکتا کہ ہمیں اختیار نہ ہو اور ہمارا امتحان بھی چل رہا ہو, یہ ہو نہیں سکتا. لہذا بے فکر ہو جائیے, بڑا ہی پریسائزڈ امتحان ہے, بڑا ہی ایکوریٹ نظام ہے. ہو نہیں سکتا کہ تمہارا اختیار نہ ہو, تم مجبور ہو اور امتحان پھر بھی چل رہا ہو, یہ نہیں ہو سکتا. اگر مجبور ہو کہیں, اختیار ختم ہو گیا, اور وہ حد کہاں آتی ہے؟ میرے کسی ایک عمل کے درمیان بھی اختیار اور بے اختیاری کی دونوں کیفیات ہو سکتی ہیں. میں اگر کوئی بات کر رہا ہوں, میں اگر کوئی کام کر رہا ہوں, میرے ایک کام میں دونوں حالتیں ہو سکتی ہیں کہ کسی وقت میں حالت اختیار میں ہوں اور کسی وقت میں حالت بے اختیاری میں ہوں. جس قدر میں حالت اختیار میں ہوں اس قدر میرا امتحان ہے, اور جس وقت میری بے اختیاری ہو گئی اس وقت میرا امتحان ختم ہو گیا. جس اللہ نے امتحان لینا ہے اس کو ادراک ہے, تمہیں ادراک نہیں ہے. تم یہ خلط ملط کر بیٹھتے ہو, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوا, پتہ نہیں مجھے کیا ہوا, یہ اس کو ادراک ہے. لہٰذا جب تم کوئی عمل کرتے ہو تو ذمہ دار تم اس عمل کے ہو جو تم حالت اختیار میں کرتے ہو. جب حالت بے اختیاری میں یا مجبوری میں جو ہوا, جو تکوینی طور پر ہوتا ہے, اس کے بارے میں اس نے کبھی نہیں پوچھنا کہ تیرا رنگ کالا کیوں تھا, تیرا قد اتنا بڑا کیوں تھا, تو عورت کیوں نہیں بنا, تو مرد کیوں نہیں بنا. یہ وہ سارے سوالات ہیں جو ہمارے بے اختیاری کے, جو ہمارے اختیار کے دائرے سے باہر ہیں. لہذا اعمال کے اندر بھی ایسی کیفیت ہو سکتی ہے کہ کسی وقت ہم بالکل مجبور ہو جائیں, اور مجبور اگر ہو گئے کسی مقام پر, ہمارا احساس نہ ہو کہ میں مجبور ہوا ہوں کہ نہیں ہوا, لیکن اس کا نظام بالکل ایگزیکٹ ہے. وہ فرشتوں کو کہہ دیتا ہے کہ اب نہیں لکھنا, وہ فرشتوں کو کہہ دیتا ہے کہ اس وقت اس کا اختیار ختم. فرشتوں کو بھی معلوم ہے, اور یہ بالکل ایکوریٹ اور پریسائزڈ ہو. حد فاصل کا ہم اندازہ نہیں کرتے, اللہ کو معلوم ہے اور فرشتوں کو بھی معلوم. یہ کام اس کی مجبوری, اور جس بات میں ہمارا اختیار ہے اس میں ہم ذمہ دار ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لیکن کیا کیجئے کہ اس کو خلط ملط ہمیشہ کیا ہے. اللہ نے اپنی مشیت سے ہمیں اختیار دیا ہے. رضا اس کی یہ نہیں ہے کہ تم چوری کرو,
رضا اس کی یہ نہیں ہے کہ تم نافرمانیاں کرو، لیکن اس نے اختیار دیا ہے ہمیں بطور امتحان. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تمہارے اندر یہ جو چاہنے کی، مشیت کی، یہ جو اختیار کی جو صلاحیت رکھی ہے، یہ اللہ نے اپنے اختیار سے رکھی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تمہیں مل گیا، اللہ کے اختیار کے بغیر تمہیں مل گیا. اللہ نے اپنی قدرت سے، اپنے اختیار سے تمہیں چاہنے کا اختیار دیا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تمہیں یہ چاہنے کا اختیار اللہ کی مشیت سے ملا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ رہے نا کہ اللہ کی پسند بھی یہی ہے، یہ نہیں ہے. اللہ کو پسند کیا ہے وہ اس نے بتا دیا اپنے نبیوں کے ذریعے سے. یہ مجھے پسند ہے، یہ مجھے ناپسند ہے، یہ میری فرمانبرداری ہے، یہ میری نافرمانی. لہذا اللہ نے جو اپنی مشیت سے ہمیں اختیار دے دیا بطور امتحان، اس کا بہانہ بنا کر اللہ کی رضا کو چیلنج نہ کریں. اس کا بہانہ بنا کر یہ نہ کہیں کہ یہ اللہ کی رضا بھی یہی ہے، اللہ کی پسند بھی یہی ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ نے بتا دیا اپنے نبیوں کے ذریعے یہ پسند ہے، یہ ناپسند ہے، اور یہ بالکل کلیئر، یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز، یہ منع، یہ پسند، یہ ناپسند، ساری تفصیلات بتا دیں. اب اختیار جو دیا ہے اس کو آپ کنفیوز کرتے ہیں اللہ کی پسند یا ناپسند کے ساتھ. اختیار تو اس نے امتحان کے ساتھ تحت دیا ہے. آپ کو جیسے آپ کا استاد دے دے، دو طرح کا اختیار دے دے، امتحان میں فیل ہونے کا بھی، امتحان میں پاس ہونے کا بھی. آپ کے پاس اختیار تو دونوں ہیں. اب آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے سیاہ لکھیں چاہے سفید لکھیں، قلم آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جو مرضی لکھیں. اس وقت اس نے اختیار دیا ہے. اور اگر آپ اپنی لکھے ہوئے ہونے کی وجہ سے فیل ہو جائیں تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ استاد نے فیل کر دیا ہے. رزلٹ تو استاد نے نکالنا ہے، فیل ڈکلیئر تو وہی کرے گا. وقت بھی آپ کو اسی نے دیا تھا. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ استاد چاہتا یہ ہے کہ تم فیل ہو جاؤ، استاد کی پسند یہ ہے کہ تم فیل ہو جاؤ. نہیں، فیل اور پاس کے اختیارات دینے کے باوجود استاد کی خواہش ہے کہ میرا بچہ، میرا اسٹوڈنٹ نمبر زیادہ سے زیادہ لے. لہذا فیل ہو کر آپ سمجھیں کہ استاد خوش ہو جائے گا، یہ نہیں ہوتا. اور مشرکین کو یہی نہیں سمجھ آتی. جن کی مت ماری ہوتی ہے وہ کہتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا. اگر اللہ کو یہ پسند نہ ہوتا تو ہم کیسے شرک کر لیتے. وہ اللہ کی پسند ناپسند کو اللہ کی مشیت کے ساتھ، اور وہ جو اللہ کا قانون اختیار، قانون امتحان ہے، اس کے ساتھ کنفیوز کرتے تھے. اور یہ بات ہمیشہ ایسے ہی ہے، لوگ کرتے آئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی ایسا ہوتا رہا. لوگوں نے، کسی نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جو مجوسی ہیں نا، یہ بدبخت اپنی بہنوں سے شادی کر لیتے ہیں، اور ان سے کوئی کہے کہ یہ کیوں کیا ہے، یہ ایسی حرکت کیوں کرتے ہو. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو اگر ناپسند ہوتا تو اللہ ہمیں منع کر لیتا اس سے. اللہ کو منظور نہ ہوتا تو ہم ایسا نہ کر سکتے. ہم نے یہ جو کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کو پسند ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا القدریۃ مجوس هذه الامہ. جو اس طرح کے بہانے بنائیں گے نا وہ میری امت میں سے بھی ہوں گے، اور جو اس طرح کے بہانے بنائیں گے یہ میری امت کے مجوسی ہوں گے. جو تقدیر کا بہانہ بنائیں گے، جو ایسا ہی لکھا تھا، منظور ہی ایسے تھا، ہم تو مجبور تھے، ہم نے کیا کرنا تھا، ہم سے جس نے کروانا تھا اس نے کروا لیا. ہم نے شرک کیا اس کو پسند تھا، ہم نے چوری کی اس کو پسند تھا، وہ پسند کرتا تو ہم سے نماز پڑھوا لیتا، وہ پسند کرتا ہم سے خدمت خلق کروا لیتا، پسند کرتا ہم سے حقوق العباد کی پابندی کروا لیتا. اس نے نہیں کروائی. یہ بہانہ بنانے والے مجوسی ہیں اگر وہ اس طرح کا بہانہ بناتے ہیں. اللہ اکبر. یہ الگ بات ہے کہ ہماری تاریخ میں قدریہ بالکل اس سے الٹ جو گروہ تھا اس کو کہا جاتا ہے. ہماری تاریخ بالکل اور طرح کی. ہمارے ہاں قدریہ جو ہے، لفظ قدریہ، ہمارے ہاں قدریہ اور جبریہ کے دو گروہ موجود ہیں، ایک قدریہ ایک جبریہ. قدریہ کا مطلب ہے جو اختیار کو ماننے والے ہیں، جو تقدیر کو بہانہ نہیں بناتے، ان کو قدریہ کہا جاتا ہے ہماری تاریخ میں. اور جو تقدیر کو بہانہ بناتے ہیں ان کو جبریہ کہا جاتا ہے. ہماری تاریخ بالکل الٹ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا القدریہ تو مجوس هذه الامہ. جو تقدیر کا بہانہ بنانے والے ہیں وہ ہیں مجوسی. لہذا مورخین نے لکھا ہے
کہ قدریہ کو یہ جو نام دیا ہے نا قدریہ کا، یہ جبریہ نے دیا ہے، اس لیے کہ اس حدیث کے مصداق یہ ہوں ہم نہ ہوں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کا بہانہ بنانے والوں کو مجوسی کہا ہے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو اس حدیث کا مصداق بتانے کی بجائے انہوں نے کہا جو اپنے آپ کو با اختیار سمجھتے ہیں نا، ہم با اختیار ہیں اور ہمارا امتحان بھی ہو رہا ہے، ہر چیز کے ہم با اختیار ہیں، وہ ایک دوسری انتہا کو پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا جی انسان اپنے تمام اعمال کا خود خالق ہے، اپنے اعمال کا خود خالق ہے، وہ اور دوسری انتہا پہ چلے گئے۔ تو وہ کہتے ہیں ان کو قدریہ کہا جانے لگا۔ ہماری تاریخ میں وہ قدریہ ہیں جو اپنے آپ کو با اختیار سمجھتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو با اختیار نہیں سمجھتے، جو تقدیر کا بہانہ بناتے ہیں، وہ جبریہ ہے۔ بہرحال یہ ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی کیس آیا تھا، کسی شخص نے چوری کی تھی، چور کو پیش کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیوں چوری کی؟ کہتا جی اللہ کو منظور ہی ایسے تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا ہاتھ بھی کاٹو، اس کو کوڑے بھی لگاؤ۔ ہاتھ اس لیے کاٹو کہ اس نے چوری کی ہے، کوڑے اس لیے لگاؤ کہ اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے۔ اللہ کب چاہتا ہے کہ اس کو یہ چوری کرے؟ اللہ کی پسند یہ نہیں ہے کہ یہ چوری کرے، اللہ نے اختیار دیا تھا بطور امتحان، یہ خود اپنی مرضی سے چوری کر کے نام اللہ کا لگاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ لہٰذا یہی بات تھی مشرکین کی، مشرکین بھی یہی کرتے تھے، اور اگر رہتی دنیا تک امت میں کوئی بھی ایسی بات کرے گا، اس طرح کا بہانہ بنائے گا، تو ایک تو یہ مشرکین کی سنت ہے اور تاریخ کے مشرکین کی سنت ہے، صرف مشرکین مکہ کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ ساری تاریخ کے ہر دور کے مشرک یہ کہتے رہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو شرک کر رہے ہیں اللہ کو ناپسند ہوتا تو ہم کیسے کرنے دیتا وہ ہم چونکہ کر رہے ہیں اور وہ برداشت کر رہا ہے، حالانکہ وہ تو ذو رحمت واسعہ ہے نا، وہ تو اس لیے برداشت کرتا ہے، اس کا ایک قانون ہے، مہلت دیتا ہے، ایک خاص وقت پہ پکڑتا ہے، پکڑے گا جب اس نے پکڑنا ہے۔ لیکن اس سے یہ بہانہ بنا کے یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو پسند نہ ہوتا تو ہم یہ نہ کرتے، لو شاء اللہ، اگر اللہ یہ چاہتا، ما شرکنا ولا آباؤنا، نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آبا و اجداد شرک کرتے، کیونکہ وہ بھی کرتے آئے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کو یہ ہمارے سارے اعمال پسند ہیں، گویا نعوذ باللہ من ذالک۔ ولا حرمنا من شیء، اور یہ جو حرام کرنے کی ہم نے اگر کوئی حلال حرام کا کوئی شریعت سازی کا کام کیا ہے تو اللہ ہمیں نہ کرنے دیتا، تو چونکہ ہم کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ اللہ کو منظور ہی ایسے تھا، اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک پسند ہی ایسے تھا، یہ بہانہ مشرکین بناتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کذالک کذب الذین من قبلہم، یہ صرف آج کے مشرکوں کی بات نہیں ہے، تاریخ کا ہر مشرک یہ بہانہ بناتا رہا۔ کذالک قال الذین، کذالک کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح اللہ پر جھوٹ باندھا تھا، وہ بھی یہی کہتے تھے۔ حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے پھر ہمارے عذاب کا مزہ چکھا، یعنی ان کو اوپر عذاب آ گیا، جب تک عذاب نہیں آیا وہ بھی اسی طرح کی جھوٹ اللہ پر باندھتے رہے۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، هل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ هل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی دلیل ہے اس بات کی؟ اس لیے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں علم اور شرک اس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، علم ہو تو شرک نہیں ہو سکتا، اور شرک ہوتا ہے وہاں ہے جہاں علم نہ ہو۔ اللہ یہی سوال فرماتا ہے، قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے ان سے، هل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ فتخرجوہ لنا، وہ علم جو تم ہمارے لیے نکالتے ہو ہمارے سامنے لاؤ، کوئی علم ہے، کوئی دلیل ہے، ہمارے سامنے لاؤ کوئی دلیل ہے۔ ان تتبعون الا الظن، اب یہ ان کا علم اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، کیا ہے ان کا مبلغ علم، کس بنیاد پر ان کا پورے دلائل کا جو ذخیرہ ہے، پورا جو ان کا دلائل کا سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مشرکین کے دلائل کا نظام ہمیشہ یہی رہا ہے، اور ان کے دلائل کی بنیادیں ہمیشہ رہی ہیں، کیا؟ ان تتبعون الا الظن، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے کہ تم تو پیروی کرتے ہو اپنے خیالات کی، اپنے گمان کی، جو دل میں آیا کر لیا اور اس کو شریعت قرار دے دیا۔ ان تتبعون الا الظن، ایک تو یہ خیالات کی پیروی ہے، اور دوسرا وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ،
تو باقی اندازے اور تک بندیاں ہیں، اٹکل پچو۔ ان انتم نہیں ہو تم الا مگر تخرسون، اور خرس کا معنی ہوتا ہے، خرس یخرسو کا معنی ہوتا ہے اندازہ لگانا، تک بندی کرنا، ایسے ہی اندازے سے ایسے ہوگا، چل ایسے ہے، جو خیال آیا۔ اٹکل پچو، اس کا معنی اکثر مترجمین نے اردو میں اٹکل پچو لکھا ہے، اور اٹکل پچو کا مطلب کیا ہے؟ محض اندازہ لگا کے تک بندی کر کے اس کو شریعت قرار دے دینا، یعنی نہ کوئی دلیل اللہ کے قرآن سے، نہ کوئی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، ایسے ہی خیال، ایسے ہی کہانی خود سے گھڑ لی یا خیال آ گیا تو اس کو دین قرار دے دیا۔ مشرکین ہمیشہ یہی کرتے تھے۔ اور اگر آپ دنیاوی تاریخ علم کو دیکھیں نا، دنیاوی تاریخ علم کو، یعنی دین کی جو روایت ہے وہ بالکل اور ہے۔ دنیا والوں نے جو معلوم تاریخ میں ہمیں علم کی تاریخ بتائی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی جو علمی روایت ہمیں ملتی ہے وہ یونان کی ہے، یونانی تہذیب کی۔